السلام علیکم۔ بہت ہی ہارر سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت میں شیئر کر رہی ہوں۔ یہ سٹوری ایک لڑکی کی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں یو کے گئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وزٹ پہ۔ میرا ویزا بڑی مشکلوں سے لگا تھا، مجھے ویزا نہیں لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں وزٹ پہ گئی تھی۔ تو مسئلے ہوتے ہیں جب پاکستان سے کوئی یا دوسرے ملک سے جاتے ہیں تو اکثر اس میں مسائل پیش آتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں صرف 3 مہینے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہی تھی اور پھر میں آ گئی۔ 3 مہینوں کا وزٹ تھا میرا۔ تو اس طرح ہوا کہ ان 3 مہینوں میں میرے ہسبینڈ جب آفس جاتے تھے، یعنی 2 دن ان کی چھٹی تھی جب ہم لوگ گئے، اور وہ لوگ چونکہ یہ جو یورپین لوگ ہوتے یہ کام کے بڑے وہ ہوتے نا، ان کے لیے بارش سردی کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ بس جاتے اپنے کاموں پہ۔ تو 2 دن بعد میرے ہسبینڈ کو ہر حال میں جانا تھا، تو وہ چلے گئے، میں گھر میں اکیلی رہی۔ تو میں نے گھر کے سارے کام مطلب صفائی وفائی اور سب کچھ کی، اور میں چائے کی بہت شوقین تھی۔ میں نے اپنے لیے ایک کافی بنائی، چائے مجھے اس وقت خیر نہیں ملی، لیکن ہم نے اس پورا جو ہے وہ سارا سودا لائے تھے، اس میں دودھ وغیرہ سب کچھ، کیونکہ مجھے جو ہے تازہ دودھ جو مطلب بھینس وغیرہ کی ہوتے وہ پسند ہے، تو وہ ہمیں نہیں ملی، بلکہ ہم نے ڈبوں کے جو دودھ ہوتے وہ لے کے آئے تھے، تو وہ میں نے ویسے ہی شیلف پہ رکھے تھے، لیکن میں نے کافی بنائی، ٹھیک ہے۔ اب میں نے سوچا کہ تھوڑا باہر نکلتی ہوں نا، تو باہر گھر کے باہر بڑا سا گارڈن، ہر گھر کے باہر وہاں ایک گارڈن ہوا کرتا تھا، تو سارے گھر نظر آتے تھے، لیکن سارے گھر ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے۔ اب میں گارڈن میں آئی، میں چائے پی رہی تھی اور بہت سردی تھی، تو میں دھوپ میں بیٹھ کے چائے پی رہی تھی، تو اس طرح دور ایک اور گھر تھا، باقی سارے گھروں میں خاموشی تھی، یعنی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، کوئی آتا جاتا نہیں رہتا، ہر گھر کے باہر گاڑی بھی کھڑی تھی، صحیح علاقہ تھا وہ۔ لیکن یہ ہوا کہ ایک دور سے ایک گھر مجھے نظر آ رہا تھا، جس میں ایک بچہ جو تھا دور سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب یہ بچہ اتنا چھوٹا نہیں تھا، یوں ہی کوئی 9-10 سال کا تھا، تو وہ بھی دھوپ میں تھا، وہ کچھ کر رہا تھا، پتنگ بازی جیسے کائٹ وغیرہ کا میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے اور اس کو اڑانا چاہ رہا ہے۔ میں واپس اپنے گھر آئی اور میں نے جو ہے اپنے لیے، کیونکہ میرے ہسبینڈ تو نہیں آئیں گے، وہ تو شام کو آئیں گے، تو میں نے اپنے لیے کھانا وغیرہ کا جو ہے شروع کیا۔ تو میں تھوڑا کچن میں گئی۔ اب میں کچن میں ہوں تو مجھے فیل ہوا کہ کوئی ایسے گزرا ہے میرے قریب سے۔ میں نے اچانک دیکھا کوئی نہیں تھا، پھر میں اپنے کام، میں نے دروازہ بند کیا تھا، تو میں نے سوچا چلو ہوگا کوئی باہر کوئی چلا گیا ہوگا، تو پھر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اب میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں کہ میری جو ہے سسٹر کی کال آ گئی، ویڈیو کال تھی، تو میں نے اس کی کال ریسیو کی، اور میں نے اسی طرح موبائل جو ہے وہ شیلف پہ رکھا، میں اپنا کام بھی کر رہی تھی، ساتھ میں اس کے ساتھ بات بھی کر رہی تھی، اور وہ جو موبائل کا اسٹینڈ سا ہوتا ہے نا، اس پہ رکھا موبائل کو۔ تو کچھ دیر بعد میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، ہم دونوں باتیں کر رہے تھے، تو اسے مجھے کہا یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کون؟ میں نے پھر دیکھا اس کے پہلے میں تھوڑی سی چولہے کی طرف گئی، تو اس نے وہ تھوڑی خاموش تھی، پھر کہا یہ کون تھا؟ تو میں نے کہا کون؟ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ کون تھا، یہ بچہ کون تھا؟ تو میں نے کہا یہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں ہے، ایک 9-10 سال کا اس طرح بچہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں کائٹ ہے۔ تو مجھے اس بچے کی وہ آئی نا، تو میں نے کہا نہیں ہمارا پڑوسی ہے، لیکن یہاں تو نہیں ہے، باہر ہے، تمہیں کیسے دکھا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں ابھی آخی، اس طرح مجھے ٹاٹا بھی کیا موبائل میں، ہیلو ہائی کیا، اور بھاگا، دوسری جانب بھاگا سیڑھیوں کی طرف۔ تو میں کافی ڈر گئی، میں نے کہا کون ہے؟ میں نے تو دروازہ بند کیا ہوا ہے، میں تو اکیلی ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا شاید مجھے ایسے ہی لگا ہے کوئی نہیں ہے، یعنی کہ وہ سمجھ گئی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو اچھا اس نے پھر مجھے 2-3 بات کی اور پھر فون بند کیا۔ جب فون بند کیا تو تھوڑی دیر بعد میری ماما کی کال آئی، مجھ سے کہا بیٹا کیسی ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں ممی، آپ کیسی؟ سب کچھ اچھا۔ ابھی ارم سے بات کر رہی تھی، لیکن اس نے بیچ میں آف کیا فون، میں سوچ رہی تھی آپ سے بات کروں، اس طرح میں نے امی کو بتایا۔ تو اس نے کہا ہاں، وہ کافی پریشان تھی، اس نے فون آف کیا اور مجھ سے کہا کہ آپ ان سے بات کریں، تو بیٹا جب رات کو سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھا کرو، 4 کل، اور اس طرح بہت ساری اس نے مجھے وظائف دی۔ تو میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ تم لوگ تو مجھے ایسے ٹیچ کرا رہے ہو جسے پہلے کبھی نہیں بتایا، مجھے تو پتہ ہے ان سب کا، میں تو ہر رات آیت الکرسی پڑھتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں بیٹا تم پڑھا کرو، تمہارے لیے، تم چونکہ ایک مسافر کی زندگی گزار رہی ہو نا وہاں، تو تمہارے
قریب کوئی آس پاس میں کوئی اپنا نہیں ہے تو ضرور جو ہے دن میں بھی زیادہ میوزک نہیں سنو اور درود شریف پڑھا کرو. اس طرح تو ہماری فیملی کی یہ ایک عادت ہے کہ ہم لوگ جب ایسے ہی ٹہلتے ہیں نا تو ماشاء اللہ ہم درود شریف پڑھتے رہتے جب تک یعنی سارا دن ہمارا جو ہے درود شریف کے لیے وقف ہوتا ہے. کبھی کبھار تھوڑا سا میوزک بھی بیچ میں سن لیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن جب فارغ ہوتے ہیں تو اچانک اسی کا خیال آتا ہے اور پڑھتے رہتے ہیں. اسی طرح آیت الکرسی ساری مسلمانوں کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم لوگ 3 مرتبہ، کوئی 7 مرتبہ اس طرح آیت الکرسی پڑھتے. تو میں دن میں بھی پڑھنے لگی جب امی نے بتایا. تو پھر اس طرح کچھ دن گزر گئے تو میں بہت خوش تھی، بہت زیادہ خوش تھی. دوستوں ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہوتی جب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور وہ بھی UK ممالک میں ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. اور یہ میں آپ لوگ کو بتاؤں، یہ میں کسی کی سٹوری بتا رہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ سمجھیں یہ میری سٹوری ہے، یہ کسی کی سٹوری ہے، میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنے زبان سے. تو وہ کہتی کہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میری شادی اچھی جگہ میں ہوئی تھی. میرے ہسبینڈ مجھ سے مطلب ایک لو میرج ہوئی تھی، وہ بہت امیر تھے اور ان کی پوری فیملی جو ہے آؤٹ آف کنٹریز رہتی تھی، کوئی جاپان میں تو کوئی ملیشیا میں تو کوئی سنگاپور میں، کوئی کینیڈا میں، اور میرے ہسبینڈ اور ان کا ایک کزن یہ UK میں رہتے تھے. تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی تھی اور میں بہت خوش تھی. تو اسی طرح میری خوشی کی یہ انتہا تھی کہ مجھے آس پاس جتنی بھی چیزیں ہو رہی تھی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہو رہی تھی. یعنی آس پاس اس طرح کے جب بھی میں کٹنگ کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا میرے پیچھے بھی کوئی کھڑا ہے اور وہ بھی کوئی چیز کھرید رہا ہے جیسے کٹنگ کر. لیکن میں اپنے آپ اپنی دنیا میں اتنی مگن رہتی تھی کہ یہ چیز میرے ذہن میں تو آتی تھی، لیکن مجھے وہ والی الارم نہیں دیتی تھی جس پر بندہ چونک جائے. وہ والی الارم مجھے نہیں ملتی تھی. ہاں کئی بار میں نے پیچھے دیکھا بھی ہوگا اسی طرح انجانے نہ انجانے میں، لیکن کوئی چیز نظر نہیں آتی اور پھر میں اپنے کام میں مگن ہو جاتی. اور اس طرف تک تو میرا دھیان نہیں جاتا تھا کہ جنات بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح ہوا کہ کچھ دن بعد پھر میری امی کی کال آئی اور مجھ سے کہا کہ اچھا کیسا چل رہا ہے سب کچھ. ویڈیو کال تھی تو ساتھ میں ارم بھی تھی. میں نے ارم سے کہا اس دن تم نے کال پہ بات کی پھر تم نے اتنے اچانک آف کی. تو اس نے کہا نہیں میں نے ویسے ہی آف کی تھی، میں سمجھے آپ کام کر رہی ہے. تو اچانک پھر ارم چلی گئی اور میری امی مجھ سے باتیں کر رہی تھی تو پھر امی نے بھی اچانک کال آف کی. میں حیران تھی کہ ان لوگوں کو کیا ہوا یار. پہلے تو یہ لوگ مجھ سے ایسا بیہیویئر نہیں کرتے تھے، مطلب فون رکھنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب تم اپنا کام کرو میں فون رکھتی ہوں اس طرح. لیکن یہ لوگ اچانک فون آف کرتے تھے جس پر مجھے کافی وہ ہو جاتا تھا. خیر میں تھوڑی خفا بھی ہوتی تھی لیکن دل پر نہیں لیتی تھی. پھر میرے ہسبینڈ شام کے ٹائم آئے، ہم دونوں باہر ٹہل رہے تھے تو وہ بچہ کھڑا تھا، وہ اپنے کائٹ کے ساتھ لگا تھا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ بچہ پورا دن جو ہے اچھا وہ بچہ عربک تھا، ٹھیک ہے، کوئی عربی فیملی تھی. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ یہ عربک فیملی ہے. تو اس نے کہا ہاں، لیکن اس سے پہلے تو یہ بچہ مجھے نظر نہیں آیا. البتہ یہ جس گھر کے سامنے کھڑا ہے یہ عربین فیملی ہے، دبئی سے آئے ہوئے یہاں کسی کام سے. تو میں نے کہا اچھا. میں نے وہ بچے میں بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ کوئی مطلب یورپین یا ایشین بچہ نہیں لگ رہا تھا، یعنی مطلب ایشین مطلب پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین نہیں تھا اور نہ وہ انگریز تھا. تو اس لیے میں حیران تھی کہ ترکش ہے یا. تو میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ یہ انہیں کا بچہ ہوگا، عربین ہوگا اس طرح. حالانکہ میرے ہسبینڈ نے دیکھا نہیں تھا. پھر میں نے انہیں بتایا کہ وہ دیکھو، یعنی اسی شام یہ بچہ سارا دن کھڑا یہاں جو ہے پتنگ بازی کرتا رہتا ہے. تو میرے ہسبینڈ نے دیکھا، اس نے کہا ہاں یہ ان کا بچہ ہوگا، انہوں نے دیکھا. اچھا پھر ہم لوگ اندر آئے. اب میں سو گئی ہوں تو رات کے تقریباً 1:30 بجے میری آنکھ کھلی اور میری آنکھ کھلتے ہی میری چیخ نکلی، کیونکہ وہ جو بچہ تھا نا وہ دروازے میں کھڑا اسی طرح پتنگ اس کے ہاتھ میں تھا اور میرے ہسبینڈ کی طرف دیکھ رہا تھا. وہ جو پتنگ کے ساتھ ایک دھاگا ہوتا ہے نا، اس کا نام مجھے اردو میں نہیں آتا، ہم پشتو میں ایک عجیب نام بولتے ہیں، لیکن پشتو میں ہم اسے مانجھا بولتے ہیں. یعنی عام دھاگے کو تو دھاگا بولا جاتا ہے، لیکن وہ جو پتنگ کے لیے جو دھاگا یوز ہوتا ہے نا اس کو ہم پشتو میں مانجھا بولتے ہیں. باقی مجھے اردو میں نہیں پتا کہ اس کو کیا کہتے. تو
وہ جو دھاگا تھا نا وہ اسی طرح وہ اس کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے اس سے وہ کر رہا تھا، رول کر رہا تھا اس کو، تاکہ صحیح طریقے سے اس کو باندھ دے. تو اور اپنے آپ میں مگن تھا. تو میں نے چیخ ماری، میرے ہسبینڈ اٹھے تو میں نے کہا کہ اچھا. جیسے میں نے چیخ ماری وہ بھاگا دروازے کی طرف، میں بھی بھاگی. میں اس کو پکڑنا چاہتی تھی کہ وہ اندر کیسے آیا ہے. تو میرے ہسبینڈ بھی اٹھے، انہوں نے مجھے پکڑا، کیا ہوا. تو میں نے کہا وہ بچہ کھڑا تھا. میرے ہسبینڈ باہر آئے، ہم نے دیکھا پورے گھر میں کوئی نہیں تھا. وہ دروازے بھی ہم نے جو لاک کی تھی اسی طرح لاک تھے، اور جتنے بھی کھڑکیاں تھے سارے بند تھے. اب بچہ کس طرف سے آیا ہے، ہم حیران تھے. سیڑھیوں پہ گئے، اوپر چھت پہ نہیں، کوئی نہیں تھا. اور نہ کوئی اس طرح راستہ ان گھروں میں ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا اس میں اتنی آسانی سے انٹر ہو. میرے ہسبینڈ نے کہا تم نے خواب دیکھا ہے. میں نے کہا نہیں، تم نے خود نہیں دیکھا. جب میں نے چیخ ماری تو تم بھی تو اٹھے، وہ بھاگا. میرے ہسبینڈ نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے صرف تمہیں دیکھا کہ دروازے کی طرف بھاگی، جبکہ دروازہ کھلا تھا. ٹھیک ہے، دروازہ کھلا تھا. تو میرے ہسبینڈ نے کہا چلو ٹھیک ہے، سو جاؤ، تمہارا وہم ہوگا. اچھا، یہ بچہ اب میرے سر پہ سوار ہو گیا تھا. خیر کچھ میں سوئی اور صبح ہو گئی الحمدللہ. میرے ہسبینڈ کام پہ چلے گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا بھی کہ ڈر تو نہیں لگ رہا. میں نے کہا نہیں بھائی، مجھے کیوں ڈر لگے گا. حالانکہ ڈر کی اتنے سارے چیزیں ہوئی تھی دوستوں، لیکن میں نے اس پہ دھیان نہیں دی تھی. اور یہ میں بعد میں بتانے والی ہوں کہ کس طرح ہوا تھا جب ہم لوگ پہلے آئے اور اس طرح. تو اس طرح کچھ دن پھر گزر گئے اور میں اپنے گھر والوں سے بھی بات کرتی تھی، اور اس طرح ٹائم میرا اسپینڈ ہو رہا تھا. میرا وزٹ بھی ختم ہو رہا تھا. تو ایک رات اس طرح ہوا کہ میں بیٹھی تھی، میرے ہسبینڈ کو تھوڑا لیٹ ہوا تھا. تو میں بیٹھی تھی تو اچانک میرے پیچھے جیسے کسی نے نلکا آن کی ہو واش روم میں. تو میں اندر گئی تو واقعی نلکا آن ہوا تھا خود بخود. تو میں نے سوچا شاید یہاں گڑبڑ ہوگا، نلکوں میں کچھ گڑبڑ ہوگا. تو میں نے زیادہ دھیان نہیں دی، نلکا بند کیا، واپس اندر آئی، واپس باہر آئی. تو اب مجھے پھر فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی واش روم میں ہے. تو اس بار مجھے تھوڑی گھبراہٹ سی فیل ہوئی، اور میرے جیسے وہ ویبز آتے ہیں نا، جیسے رونگٹے کڑے ہو گئے میرے تھوڑے سے. تو میں گئی، میں نے دیکھا. تو اب میں واش روم میں جھانکنے سے ڈر رہی تھی. یعنی میں جیسی واش روم جانا چاہ رہی تھی نا، آہستہ آہستہ، اور پھر دروازہ میں نے بند کیا تھا تو مجھ میں ہمت ختم ہو، کیونکہ اندر سے تو مجھے اب ڈر لگ رہا تھا واقعی. تو میں نے دروازہ نہیں کھولا، بلکہ واپس آ گئی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی. اب جیسے ہی بیٹھ گئی تو اچانک کسی نے وہاں نلکا کھول دیا. اب مجھے سمجھ آ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے. تو میں نے کیا کیا کہ میں بھاگی باہر کی طرف، اور باہر آئی، اپنے ہسبینڈ کا باہر ویٹ کرنے لگی. اب جیسے ہی میں اپنے ہسبینڈ کا باہر ویٹ کرنے لگی تو تھوڑی دیر میں میرے اپنے ہی گھر سے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی اس بچے کی، اور ساتھ میں ڈور بند ڈور کھلا. ڈور بند یعنی ہر کمرے کا دروازہ کھولتا اور بند ہوتا تھا. مجھے اندر سے باقاعدہ اپنے گھر سے آواز آ رہی تھی. اب میں اور ڈری تو میں تھوڑا اور پیچھے گئی، یعنی اپنے گھر کو دور چھوڑ کے تھوڑا گئی اور پڑوسیوں کے گھر کے سامنے کھڑی ہو گئی. تو اتنے میں وہ جو پڑوسیوں کا گھر کا کوئی آدمی تھا وہ آیا گاڑی میں. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اپنی لینگویج میں، جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ ویسے ہی ان کے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ اندر کوئی ہے. میں تھوڑا تو میں نے ان سے یہی انگلش میں کہا کہ میں گھبرا گئی ہوں اور میں یہاں اس لیے کھڑی ہوں. تو اس نے دروازہ جو ہے نوک کی، اور اس کی وائف نکلی. تو انہوں نے اس کو بتایا کہ اس کو تھوڑا کچھ کھلائے پلائے، یہ ڈر گئی اس طرح. تو وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی، ہم لوگ باتیں کرتے ہیں. تو میں نے ان سے اس بچے کے بارے میں کہا کہ یہ بچہ مجھے ڈراتا رہتا ہے. تو اس نے کہا کون سا بچہ؟ تو میں نے کہا یہ ایک بچہ ہے اور اس کے ہاتھ میں پتنگ زیادہ ہوتا ہے، پتنگ بازی اس طرح. تو اس نے مجھے کہا کہ یہاں تو کوئی بچہ نہیں، اس پورے محلے میں کوئی بچہ نہیں ہے. یعنی سب لوگ جو ہے، اگر بچہ ہے بھی تو وہ اتنا بڑا بچہ ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرے گا. 20-25 سال سے نیچے کوئی بھی نہیں ہے یہاں ہمارے محلے میں. تو اس لیے تو پرسکون ہے، یہاں شور نہیں ہوتا، آپ کو کوئی آتا جاتا نہیں دکھائی دے گا.
تو میں نے کہا نہیں، میں نے اس گھر کے بارے میں بتایا کہ اس گھر میں جو عربین فیملی جو رہتی ہے اس کے سامنے بچہ. تو اس نے کہا نہیں، وہ عربین فیملی کب کی گئی ہے، جب آپ کے ہسبینڈ پاکستان آئے تھے اور آپ کو لینے اس بار، تو وہ لوگ گئے ہیں، یہاں نہیں ہے. اور اس کا بھی کوئی بچہ وغیرہ نہیں تھا. خیر میں نے اس سے کہا چلو صبح دیکھتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. اب میرے ہسبینڈ بھی آ گئے، میں اس کو دیکھ رہی تھی. جیسے ہی میرے ہسبینڈ آئے میں ان کے گھر سے نکلی، انہوں نے مجھے بتایا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو. تو میں نے کہا میں ڈر گئی تھی. میں اندر آئی تو گھر کی حالت اتنی خراب تھی. یہ جو صوفے وغیرہ تھے، ٹی وی، سارا زمین فرش پہ ہر چیز بکھرا پڑا تھا. میرے ہسبینڈ نے کہا یہ کیا کیا ہے تم نے. میں نے کہا میں نے نہیں کیا، کچھ ہو رہا تھا یہاں اور میں یہاں سے بھاگ گئی ہوں. تو انہوں نے کہا کوئی چور ہوگا کسی چیز کی تلاش میں. میں نے کہا چور کہاں سے آیا. میں بالکل فرنٹ پہ بیٹھی تھی اور اس طرح پیچھے واش روم سے آواز آئی اور میں گئی تو نل کا کھلا. خیر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی. اس نے کہا نہیں، کوئی آتا ہے اور تمہیں پتہ نہیں چلتا، جس وجہ سے تم ڈرتی ہو. تو بس یہی اس نے کہا. اور پھر ہم لوگ نے وہ سارا سیٹنگ واپس کیا اور میں کافی پریشان تھی. تو میری امی کی کال آئی تو میرے ہسبینڈ نے ان کو بتایا کہ یہ ڈرتی ہے خواہ مخواہ میں اور اس طرح مطلب عجیب عجیب حرکتیں. کبھی پڑوسیوں کے یہ لوگ ایسے کہ ہم ان کو نہیں جانتے. تو امی نے کہا ہاں ڈرے گی. تو ارم ان سے بات کر رہی تھی. تو ارم نے کہا کہ جب یہ چولہے کی طرف گئی تو میں نے اس کو ویڈیو کال کی تھی. تو باقاعدہ موبائل میں کوئی بچہ آیا اور مجھے اس طرح ہیلو ہائی ٹاٹا بائی کیا اور ایک طرف بھاگا. میں نے ان سے کہا یہ کون ہے. تو اس نے کہا کون، یہاں تو کوئی نہیں ہے. تو بالکل اس کے ساتھ کھڑا تھا. تو کیا اس کو نظر نہیں آتا. تو تب مجھے تھوڑا سا اچھا. پھر جتنی دیر میں ان سے باتیں کرتی رہی، وہ بچہ کبھی ایک طرف سے بھاگتا اور مجھے دیکھ کے یعنی موبائل میں مجھے ٹاٹا کر کے، اور کبھی دوسری جانب سے بھاگتا ہوا دور سے نظر آتا اور ٹاٹا کرتا ہوا. یعنی وہ موبائل اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس وقت موبائل میں نظر آ رہا ہوں ویڈیو کال میں. تو وہ ٹاٹا کرتا تھا. تو حالانکہ اس کو نظر نہیں آیا. تو تب مجھے احساس ہوا کہ گھر میں کچھ گڑبڑ ہے. اور وہ بچہ ایسا بھاگ رہا تھا جیسے بندہ غائب ہو کے پھر نمودار ہو کے پھر غائب ہو کے پھر نمودار ہو کے اس طرح نظر آ رہا تھا. تو ارم ڈر گئی تھی اور اس نے فون رکھ دی تھی اور کہا کہ اس کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ یہ ڈر جائے گی. تو تب سے یہ چیز شروع ہے اس کے ساتھ. تو پھر میرے ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم نے کیا کیا کہ اس گھر میں ہم چھوڑ تو نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمیں اچھے اس پہ رینٹ پہ ملا تھا. تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ کیا کہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ سب کچھ کیا اور 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے ہم دونوں میاں بھی. کیونکہ اکثر فجر کی نماز یا عشاء کی نماز چھوٹ جاتی تھی. تو اور زیادہ تر ٹائم ہم لوگ جو ہے اللہ کا ذکر کرنے لگے. اور وہ کہتے ہیں میں کافی اسٹرانگ ہوں، میں اتنا جلدی ڈرتی نہیں ہوں. خیر ہو گیا تھا. بہت ساری چیزیں اور بھی ہو رہی تھی جب بھی اچھا وہ کہتے کہ جب بھی میں اکیلے ہوتی تھی میرے پیچھے کوئی ہوتا تھا. میں بار بار دیکھتی تھی کوئی نہیں ہوتا تھا. اگر میں ٹماٹر رکھتی تھی شیلف کے پہ کہ ابھی اس کو کاٹنے والے، تو پھر جب میں کسی کام سے باہر جاتی اور پھر کچن میں آتی تو ٹماٹر غائب ہوتے تھے یا زمین پر پڑے ہوتے تھے یا واپس فریج میں ہوتے تھے. یعنی میں سوچ رہی ہوتی تھی کہ میں نے تو نکالے تھے لیکن چلو شاید میں بھول گئی ہوں، نہیں نکالے ہوگے. اس طرح میرے ساتھ یہ چیزیں بہت دفعہ ہوئی تھی لیکن میں اگنور کر دی تھی. حالانکہ مجھے بھولنے کی کوئی عادت نہیں ہے، میں بھولتی نہیں ہوں. میں ہمیشہ پوٹیٹو اونینز وغیرہ جو ہے ایک ہی برتن میں ڈال کے کاٹنے کے لیے رکھتی تھی اور پھر جب میں دوبارہ آتی تھی تو یا تو وہ زمین پر بکھرے پڑے تھے. حالانکہ وہاں ایسی کوئی سوراخ وغیرہ کھڑکی ہم کھولتے نہیں تھے. سردی تھی کہ بلی آتی وہ گراتی یا تو میں حیران ہو جاتی تھی. لیکن میں اس چیز کو اگنور کرتی تھی کیونکہ میرا دماغ جنات تک نہیں پہنچ رہا تھا. تو میں سوچی تھی چلو ہو گیا ہوگا. اگر میں اس وقت دھیان دیتی تو شاید مجھے جلدی پتہ چل جاتا. تو وہ کہتی تھی کہ وہ 3 مہینے بہت اچھے تھے اور بہت ہم میاں بیوی میں بہت محبت تھی. لیکن اس چیز نے کافی خوف میں مبتلا کیا تھا کیونکہ رات والے جو حادثات ہوتے تھے، کبھی میرا دروازہ کھلا ہوتا تھا، کبھی واش روم کی جو نل تھی وہ کھلی ہوتی تھی، کبھی کچھ. تو ان چیزوں نے کافی پریشان کیا تھا. اور پھر میں 3 مہینے بعد پاکستان آ گئی. اب میرے ہسبینڈ کی جو ہے ٹرانسفر کسی اور جگہ ہوئی ہے. تو اب میں وہاں 2-3 بار وہاں بھی گئی ہوں. وہاں کچھ نہیں تھا ایسا. لیکن
लेकिन पहले वाला घर काफ़ी हॉन्टेड था। वो फिर मेरे हस्बैंड को भी मतलब रियलाइज़ हुआ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि उस बच्चे को तो मैंने भी देखा था, लेकिन जब मैंने इंक्वायरी की तो उस मोहल्ले में कोई बच्चा नहीं था और न उन दिनों में आया था, और वो जो अरेबियन लोग थे वो भी गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि तुम्हें वो बच्चा अक्सर दिखाई दे रहा था, और मुझे एक औरत दिखाई देती थी उस घर के बाहर, रात के टाइम भी खड़ी होती थी और उस बच्चे का हेल्प करती थी। वो बच्चा जैसे जैसे पतंगबाजी करता था, वो औरत जो है वो भी उसके साथ में मतलब उसकी हेल्प करती थी और मेरी तरफ फिर देख के इशारे करती थी। तो मैं भी उनसे काफ़ी डर गया था। और बस ये स्टोरी तो आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद है और इस पर जो स्टोरीज़ हॉरर रियल वाक़यात हम डालते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पर आपको मज़ीद वीडियोस अबाउट सेलिब्रिटीज़ मिलेंगे, जो कि उनके लाइफस्टाइल के अबाउट इट है। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।